تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے قبل وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لی ہے، اور اگر آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منہدم کرنے کے مترادف ہوگا کہ ان کی ضمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانے کیا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے توشہ خانہ کا اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس، تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے۔ اگر اس طرح سے ہم وزرائے اعظم کو اندر کرنے لگیں جس طرح احاطہ کیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ ہم اپنے وزرائے اعظم کو کسی کو پھانسی دیتے جائیں، کسی کو پابا سلاسل کرتے ہیں، کسی کو ہم تاحیات جو ہے یہ نااہل کرتے ہیں، تو خدا را یہ کھلواڑ جمہوریت کے ساتھ بند کرنا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ سو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے باہر آئیں گے اور خود ہی اپنا کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس کی رہنمائی کریں گے، قیادت کریں گے، اور پھر عوام ہی کی جو ہے ثواب دید ہے اور عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے پسند کے امیدوار کو فیصلہ بھی ان کے حق میں دیں اور ان کو منتخب کر کے بعض اوقات ایک تبھی ایک مضبوط حکومت آ سکتی ہے۔ یو نیڈ پولیٹیکل، اگر اسٹیبلٹی چاہیے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا ہے۔ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ آئے، اور سیاسی استحکام کی بنیادی ضرورت ہے شفاف الیکشنز، فری اینڈ فیئر الیکشنز، بر وقت الیکشنز کروانا، اور الیکشن کروا کر ایوان جو منتخب ہو کر آتے ہیں انہی کا پھر سے حکومت بنتی ہے، اور پھر انہی کی جو ہے حق ہوتا ہے حکمرانی کا، اور وہی ملکیت جب تک ہم عوام کو نہیں دیں گے اس معاملے میں ان کو، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ سو اس لیے یقیناً باہر آئیں گے اور جلدی۔ کوئی انتشار نہیں ہے، بالکل کوئی انتشار نہیں ہے۔ آپ نے جن کا بات کیا ہے، دیکھیں مروت صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت جو شیلے قسم کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں، اپنا لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا میں جس انداز سے انہوں نے ایک جو ہے وہاں فعال کیا، اور جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کی پذیرائی کرتے ہوئے جس طرح سواگت کیا ان کا، وہ بے مثل ہے، جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ سو اس لیے وہ جوش میں تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انتشار نہیں ہے۔ جو بات گوہر صاحب نے کی ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سمبل کے کیس جو ہم نے اپیل کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کو فوری لگایا جائے، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی اس نیکسٹ ویک میں منڈے کو لگ جائے گی، سوموار میں، اور شاید لارجر بینچ اس میں کانسٹیٹیوٹ ہو۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات کی ہے، جیسے شیخ رشید ہیں یا فواد چودھری ہیں، کچھ لوگ ہیں آپ کے، کیا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی محتاج ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ البتہ ریکویسٹ تو ہر طرف سے آیا ہی چاہتی ہیں، ہمیشہ آتی ہیں، وہ ایسی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جنہوں نے کروائی ہے قرارداد شاید ان کے عزائم کچھ اور ہوں، جس طرح پہلے قراردادوں کے ذریعے سے 14 مئی کے الیکشنز کو جو ہے جس طرح وہ کیا گیا تھا، اب میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہیں یا وہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی قسط جو ہے الیکٹڈ حکومت کے آنے پر ہی آپ کو میسر آئے گی۔ سو پاکستان یہ اس چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کسی انداز سے مؤخر کیا جائے، اور سپریم کورٹ ایز اے ہول
ایز اے ہول اس وقت فریکچرڈ تھی. جس وقت 14 مئی والا الیکشن کا انعقاد کیا گیا تھا اس وقت فریکچرڈ تھی سپریم کورٹ, جس وجہ سے انہوں نے قراردادوں کے ذریعے قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی یہ پاس کروا کے اس کو ساری قوتیں جو ہے وہ obstruct کر کے اور آئین کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے مؤخر کیا تھا. اب وہ کیفیت نہیں ہے, تو اس لیے اب کسی چیز کے پیچھے یہ رائے فرار نہیں لے سکتے ہیں, اور الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اللہ کی آپ بانی پی ٹی آئی کے تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے قبل وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لی ہے, اور اگر آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منہدم کرنے کے مترادف ہوگا کہ ان کی ضمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانے کیا جائے. اور جہاں تک تعلق ہے توشہ خانہ کا, اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس, تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے. اگر اس طرح سے ہم وزرائے اعظم کو اندر کرنے لگیں جس طرح احاطہ کیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ ہم اپنے وزرائے اعظم کو کسی کو پھانسی دیتے جائیں, کسی کو پابا سلاسل کرتے ہیں, کسی کو ہم حیات جو ہے یہ نااہل کرتے ہیں, تو خدا را یہ کھلواڑ جمہوریت کے ساتھ بند کرنا چاہیے, بند ہونا چاہیے. سو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے باہر آئیں گے اور خود ہی اپنا کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس کی رہنمائی کریں گے, قیادت کریں گے, اور پھر عوام ہی کی جو ہے ثواب دید ہے, اور عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے پسند کے امیدوار کو فیصلہ بھی ان کے حق میں دیں, اور ان کو منتخب کر کے بعض اوقات ایک تبھی ایک مضبوط حکومت آ سکتی ہے. یو نیڈ پولیٹیکل, اگر اسٹیبلٹی چاہیے, جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا ہے. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ آئے, اور سیاسی استحکام کی بنیادی ضرورت ہے شفاف الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز, بر وقت الیکشنز کروانا, اور الیکشن کروا کر ایوان جو منتخب ہو کر آتے ہیں انہی کا پھر سے حکومت بنتی ہے, اور پھر انہی کی جو ہے حق ہوتا ہے حکمرانی کا, اور وہی ملکیت جب تک ہم عوام کو نہیں دیں گے اس معاملے میں ان کو, تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. سو اس لیے یقیناً باہر آئیں گے, اور جلدی. صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن جو 8 فروری ہے پتھر پر لکیر ہے, کل قرارداد کا منظور ہونا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر بھی وہاں پہ موجود تھے, تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر وہاں پہ موجود تھے ان سے وضاحت طلب کی ہے, اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اس معاملے میں؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں ہم نے وہ لگا دیا ہے صاحب, آج ہم نے مسلینس درخواست دائر کی ہے جس میں ہم نے وہ قرارداد لگائی ہے, اور ہم یہ کہیں گے, استدعا کریں گے کہ جناب یہ دیکھیے گا یہ آپ کے جو فری فیئر اور بر وقت الیکشنز کے انعقاد جس کو آپ نے کہا تھا یہ پتھر پر لکیر ہے, تو اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ انہوں نے قرارداد کی ہے. جو آپ کہتے ہیں ہمارا سینیٹر جو ایک موجود تھا اس کو نوٹس دے دیا گیا ہے, اگرچہ اس نے کہا میں نے مخالفت کی, اس کی نو کہا میں نے, باہر کا وہ پارٹی دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب 14 سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کورم ہی پورا نہیں تھا, اور یہ نشاندہی کرنا اس کا بھی فرض تھا اور باقیوں کا بھی فرض تھا, اور چیئرمین سینٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تھے, ان کو بھی کاؤنٹ کر کے تو ان کو مؤخر کر دینی چاہیے تھی, وہ جو ہے قرارداد پیش ہی نہیں ہونے دینی چاہیے تھی, کیونکہ کورم پورا نہ ہو تو اس کارروائی کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ہم نے نوٹس دیا ہے اس سینیٹر کو یقیناً, اور وہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے.